السلام وصلوا الأرحام تدخل الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. اللہ پاک نے توفیق عنایت فرمائی، مسلمان بنے، صحابی رسول بنے اور صحابہ میں بھی ایک بڑا اور نمایاں مقام پایا. یہ فرماتے ہیں جب میں پیارے آقا جناب محمد کریم بلند آواز سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے جو 4 کلمات میرے کانوں میں پڑے، سب سے پہلے جن سے میں متاثر ہوا اور جن کلمات کو سن کر میں سمجھ گیا، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ شخص جو نبوت کے دعوے دار ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جھوٹے انسان نہیں ہیں، ان کی تعلیمات سچی ہیں. اور ہماری کتابوں میں جس آخری نبی علیہ السلام کے تذکرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کے تذکرے کیے گئے اور جن کے متعلق عہد لیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جن کے تذکرے کیے گئے اور ان سے عہد لیا گیا کہ وہ آخری نبی، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے. ان کی بشارتیں بھی سناؤ اور ان کی مدد و نصرت کے لیے خود بھی تیار ہو، دوسروں کو بھی تیار کرو. تو میں سمجھ گیا کہ یہی وہ نبی ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں، یہی وہ سید الانبیاء ہیں جن کے تذکرے تورات اور انجیل میں ملتے ہیں. وہ 4 کلمات کیا تھے وہ ہم نے سننے، یاد کرنے اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہم ان کو اپنی زندگی میں بھی لائیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. سب کہتے ہیں انشاءاللہ. پہلا جملہ کیا ہے؟ فَمَا أَطْعِمُ الطَّعَامَ، لوگوں کھانے کھلاؤ. اللہ رب العالمین کو یہ صفت بڑی پسند ہے. کوئی مہمان آ جائے اس کو کھانے کھلائیں، کوئی غریب محتاج ہو اس کو کھانا کھلائیں، ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. اطعم الطعام میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. دوسرا جملہ کے ارشاد فرمایا فرمایا افشوا السلام، سلام کو خوب پھیلاؤ. السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آیا اور اس نے آگے کہا السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں مل گئی. دوسرے آئے انہوں نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے فرمایا 20 نیکیاں مل گئی. تیسرے آئے انہوں نے آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. یعنی ایک سلام کرنے پر بھی ایک انسان کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. تو دن بھر خوب سلام کرے.
جس کو ہم پہچانتے اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی السلام علیکم، السلام علیکم۔ السلام اللہ رب العالمین کا نام بھی ہے، ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ السلام میں اپنے بھائی کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ میری طرف سے آپ کی جان بھی محفوظ، آپ کا مال بھی محفوظ۔ السلام، سلامتی میں رہے۔ تیسرا جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ فرمایا وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب رشتے ناطے کو جوڑو، بھائی بھائی سے ناراض نہ ہو، بہن بھائی کا جھگڑا نہ ہو، چچے بھتیجے کا جھگڑا نہ ہو، خالہ بھانجے کا جھگڑا نہ ہو، آپس میں رشتے داری کو جوڑ کے رکھو۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ جی جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے، وہ ہمارے ساتھ نہیں بولتے ہم بھی نہیں بولیں گے، وہ ہماری شادی پہ نہیں آئے ہم بھی نہیں جائیں گے، انہوں نے ہمارے بابا جی کا افسوس نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واصل، صلہ رحمی کو جوڑنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، رشتے کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو عدلے کا بدلہ کرتے، جو اس نے کیا وہ ہم کریں گے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ صل من قطع، جو تیرے ساتھ رشتے داری توڑے تو اس کے ساتھ رشتے داری جوڑ، بڑا اہم ہے۔ اور یہ موضوع آج ہم نے بالکل اس کو نکال دیا ہوا اپنی زندگی سے۔ ہم نمازی بھی ہیں، ہم تہجد گزار بھی ہیں، ہم شب زندہ دار بھی ہیں، ہم حج پہ حج بھی کر رہے، عمرے پہ عمرے بھی کر رہے، اور ہم دائیں بائیں لوگوں میں کھانے بھی تقسیم کر رہے، خیرات بھی تقسیم کر رہے، لیکن سگی بہن کو ہم کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ احسان تو کیا کرنا، اس کا اپنا جو حصہ وراثت کا وہ کہا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، صلہ رحمی بہت اہم چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پاک نے اس رشتہ داری کو پیدا کیا، اس کا نام رحم رکھا اور اس کو کہا کہ دنیا میں چلی جا، تو اس نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ مجھے دنیا میں نہ بھیج، رونے لگے، منت سماجت کرنے لگے، مجھے دنیا میں نہ بھیج۔ اللہ پاک نے اس کو تسلی دیتے ہوئے پوچھا کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ رشتہ داری کہنے لگی کہ لوگ مجھے توڑیں گے، لوگ مجھے توڑیں گے، میرے اوپر ظلم کریں گے، میرے ساتھ زیادتیاں کریں گے۔ تو حدیث مبارک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم گھبرا نہ، جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ کے رکھ دوں، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ دوں۔ دو چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو جائے، جو بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو جائے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ رزق کی برکت بھی ہر بندہ چاہتا ہے، عمر کی برکت بھی ہر بندہ چاہتا ہے۔ اب نسخہ کیا ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وظیفہ کیا بتایا؟ عمر میں برکت، رزق میں برکت، تو میں صلہ رحمی کروں، رشتہ داری کو جوڑو، جو رشتہ دار ناراض ہے ان سے معافی مانگ لو، سلو کر لو۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمائی، حالانکہ آپ سچے اصدق القائلین، سب سچوں میں سچے انسان ہیں، قسم اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن دو چیزوں پہ قسم اٹھائی، فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا،
معافی مانگنے سے عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، معافی مانگنے والے کی عزت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، صدقہ دینے والے کے مال میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کسی سے ناراضگی ہے جا کے سنو کر، تو پہلا کام اطعم الطعام، دوسرا کام افشوا السلام، تیسرا کام وصل الارحام، اور چوتھا کام ہے صلوا باللیل والناس نیام۔ رات کے وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، تہجد پڑھو۔ تہجد بڑی لاڈلی نماز ہے، بڑی پیاری نماز ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العالمین ہماری ڈائریکٹ کال سنتے ہیں، ڈائریکٹ کال سنتے ہیں۔ ہر وقت ہی اللہ سنتے ہیں، جس وقت بھی اللہ کو پکاریں، لیکن وہ وقت تو ایسا ہے جس میں اللہ خود پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا میں اس کی بخشش کر دوں۔ ان چار کاموں پہ آپ نے فرمایا تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو۔ پہلا کام کھانے کھلاؤ، دوسرا کام سلام کو پھیلاؤ، تیسرا کام صلہ رحمی کرو، چوتھا کام رات کو تہجد پڑھو۔ ان چاروں پہ آپ نے فرمایا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں داخلہ، جنت میں سلامتی کے ساتھ جانا، یہ کس کی مہربانی سے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کی مہربانی، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں ویکھاں عملہ ملے تے کچھ نہیں میرے پلے، یعنی اگر میں اپنے اعمال کی طرف دیکھوں تو میرے پلے میں کچھ نہیں ہے، جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے، اگر اللہ تیری رحمت کی طرف دیکھوں تو پھر میرے موجے ہی موجے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو یہ چار کام ہم کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں جائے۔ کھانے کھلاؤ، سلام کو خوب پھیلاؤ، رشتے ناطے کو جوڑو، اور تہجد کی نماز رات کو اٹھ کے اللہ کو مناؤ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى۔